خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے سامنے نیوز ون سے براہ راست برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ جو افطار کے بابرکت لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ آپ کے سامنے ایک ریسیپی تیار کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے افطار مزیدار. روزانہ کی طرح موجود ہے ہمارے ساتھ شیف معراج، اور آج بنا رہے ہیں چکن اسٹک فرائیڈ جی. اور دوسرا ان کے ساتھ جو بنانا چاہ رہے تھے کیرمل شیک بنانا چاہ رہے تھے جو آئس کریم کا بنتا ہے. آئس کریم نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے. لاک ڈاؤن، ہمیں اپنی ریسیپی چینج کرنا پڑی. اب کہاں پہ آ گئے ہم؟ اب ہم بادام کا شربت بنا رہے ہیں. بادام پہ اترے ہم. جامع شیری دودھ اور بادام. ہاں، تو دودھ کی دکانیں کھلی ہیں، آپ کو پتا ہے کراچی میں 8 بجے تک اور پنجاب میں 8 بجے تک، پھر وہاں شہری میں بھی کھلتی ہیں 2 سے 4. سندھ میں نہیں کھل سکتی. 8 بجے کے بعد دودھ دہی کچھ نہیں ملے گا. بیکری بھی 5 بجے بند اور پیٹرول پمپ بھی 5 بجے بند. صرف دودھ کی دکانیں جو ہے وہ 8 بجے تک کھلتی ہیں. کوئی ایک اور بھی چیز ہے جو میڈیسن اگر آپ کو چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں. ان کے بھی مزے ہیں، ریٹ بڑھا دیے انہوں نے بھی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مزے کریں، ذخیرہ اندوزی کریں، مہنگائی کریں، شرم و حیا ختم ہو گئی. اور اس وقت بھی، اس مشکل کے وقت میں بھی لوگ جو ہے وہ کمانے کے چکر میں ہیں. اللہ معاف کرے. اور پھر ہم اتنا علماء کرام سے سنتے ہیں کہ یہ عذاب کی ایک صورت ہے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہم نے نہیں ٹھیک ہونا تو پھر دیکھ لیں کہ جو صورتحال ہے یہ کب تک جاتی ہے. اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہے، جیسے شاہ صاحب نے پرسوں بھی کہا، کل بھی کہا کہ ایکسیپٹنس کرنا جب تک نہیں کریں گے نا کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں غلطی پر ہوں، تب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. بہرکیف چلیں جی، کس طرح بنائیں گے، کیسے بنائیں گے؟ اچھا، چکن ہم نے لے لینی ہے. یہ چکن ہے ہمارے پاس، میں دکھا دیتا ہوں. اور اس کے ہم نے کیوب کر لینے. یہ دیکھیے مرغی صاحبہ، ہاں یہ بون لیس چکن ہے. اور کیوب کر کے اس میں جو ہم نے مسالے ڈالنے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. اس میں لال مرچ جائے گی پیسی ہوئی، نمک جائے گا، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا اس میں زیرہ اور دھنیا کا پاؤڈر جائے گا. ساتھ میں اس میں چلی سوس، سویا سوس ڈلے گی تھوڑی سی. اور بس اس کو میرینیٹ کر کے ہم رکھ دیں گے. اس کے بعد اس کو ہم جو اسٹکس ہیں اس میں لگا کے، ابھی میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے پھر میدے میں پہلے ڈپ کرنا ہے، پھر اس کے اوپر انڈا لگانا ہے، اور پھر فرائی میں جائے گا یہ. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ اس کے کیوبز بنائیں گے؟ جی، کیوبز بناؤں گا. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر ہم فردر آپ کو بتاتے رہیں گے. بہت خوب. اجاگر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مائک لے لیجئے، مائک اجاگر صاحب کا آن کر دیجئے. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اچھا، آپ نے بہت کلام لکھے، منقبتیں بہت لکھی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو آپ ذرا کچھ بتائیے کہ جب اللہ کے ولیوں سے متعلق تاریخی کلمات کو آپ منظوم لکھنے جاتے ہیں تو فکر سوچ کیا ہوتی ہے سامنے؟ کیونکہ اس میں ادب کا معاملہ بھی ہے اور مقام کا معاملہ بھی ہے، تو بیلنس کرنا ہوتا ہے. اس کے متعلق ذرا بتائیے. مائک آن کریں. مائک شاید آپ کا آن نہیں ہے. اب دیکھیں. ٹھیک ہے، ہاں چلیں. ولیوں سے پیار کرے، اپنے نبیوں سے پیار کرے، اپنے صحابہ سے، اپنے اہل بیت اطہار سے. ماشاءاللہ. اور قرآن نے بھی اس کا حکم ہمیں دیا ہے. صحیح. ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں اس کے اولیاء مگر متقین، صحیح، جو صاحبان تقوی ہوتے ہیں اور یقیناً بہت زیادہ ایمان کے درجے پر فائز ہوا کرتے ہیں. تو جب بھی میں منقبت لکھتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ ان کی پوری سیرت میرے سامنے ہو، ان کے قوائف، ان کے معاملات. تو یقیناً انسان کسی کے بارے میں لکھے، خواہ غوث پاک کے بارگاہ میں لکھے، داتا لہجویری ہے، کلندر پاک ہے، جن کی شان میں آپ لکھیں، تو جب تک آپ پوری سیرت آپ کے سامنے نہیں ہوگی تو آپ ایک اچھی شاعری نہیں کر سکتے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شعراء ہیں کہ بس وہ بسا اوقات وہ صرف نام بدل دیتے ہیں، ایک منقبت 10 ولیوں پر وہ چسپا کر دیتے ہیں. تو یہ شاعری نہیں ہے. یعنی پڑھتے نہیں ہوں گے نا واقعات کا، واقعات نہیں پڑھتے، تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا، تاریخ کا پتہ نہیں ہے. یا پھر وہی جو ہمیں مانگنے کا جو ایک طریقہ ہے نا، ہم نے ہاتھوں کو کشکول بنا لیا ہے، بس لفظوں کے ذریعے کچھ بھیک مانگتے ہیں اور وہی اسی انداز میں ہم شاعری کر دیتے ہیں. صحیح. جبکہ ایک شاعر جو ہے وہ اپنے عہد کو بالکل صحیح انداز میں پیش کرتا ہے، اور جن کے بارے میں لکھ رہا ہے پوری ان کی زندگی اس کے سامنے کم از کم ہونی چاہیے تاکہ وہ اچھی شاعری کر سکے. بس اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو ایسی ایسی واقعات لے کر آتے ہیں. آپ دیکھیں جب غوث پاک پر میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو اتنی ان کی کرامات کا ذکر کیا ہے. بسا اوقات ایک ایک شعر کے اندر 3 کرامتوں کا ظہور
ان شعروں سے ہو رہا ہے. واہ واہ. اسی طرح ہونا چاہیے کہ شاعر کو کہ ان کی زندگی کو پڑھیں اور اچھے انداز میں ایک پیغام ایسا دے دیں کہ گویا کہ آپ نے 10 شعر لکھے ہیں نا تو کم سے کم 10 ان کی زندگی کی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں, اور ایک عام پڑھنے والا نعت خواں جب اسے پڑھے تو کم از کم ان کی سیرت, ان کی زندگی, ان کے کارنامے اور ان کی اچھی باتیں, خوش اخلاقی, ان کا کردار ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے. کیا بات ہے شاہ صاحب, آج سیدہ کائنات کا دن بھی ہے تو آپ دریا کو کوزے میں بند کریں تاکہ ہم اس سعادت میں افطار کے وقت بھی شامل ہو جائیں. سحری میں تو تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید النساء العالمین سیدہ بطول زہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلیہا کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے وہ کمالات عطا فرمائے ہیں جو ہمارے ضبط سے باہر ہیں. اللہ. آقا کریم علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں اور آپ سرکار علیہ السلام کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں اور سب سے محبوب ہیں, اور اللہ رب العالمین نے کے پیارے حبیب علیہ السلام نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنایا. واہ واہ واہ. اور فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. واہ واہ. البزغۃ منی, بزغہ مزغہ یعنی رحم میں نطفے کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب وہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے اور پھر 4 مہینے کے بعد ماں کے بطن کے اندر, کتاب الجنائز بخاری میں ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور پھر روح پھونکتا ہے. صحیح. تو جب نطفہ ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ وہ روح لینے کا متحمل ہو جائے اس کو کہتے ہیں مزغہ. واہ. تو سرکار علیہ السلام فرمایا الفاطمۃ بزغۃ منی, واہ. یعنی فاطمہ جو ہے وہ میری جان ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, اسی کو کنٹینیو کریں گے ورنہ جو ہے نا وہ بیچ میں رکاوٹ آ جائے گی تو مزہ نہیں آئے گا. دوسرا حصہ سیدہ کائنات کی حیات سے متعلق وقفے کے بعد ایک چھوٹا سا بریک. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان ٹرانسمیشن افطار کے بابرکت لمحات میں ہمارے یہاں کراچی اسٹوڈیوز سے نیوز 1 کے, اور سیگمنٹ ہمارا چل رہا ہے افطار مزیدار, ساتھ ساتھ بزم علم و عقیدت کے مطابق گفتگو بھی ہو رہی ہے, کلام بھی سن رہے ہیں. بنانے جا رہے ہیں ہمارے شیف معراج چکن چکن اسٹک فرائیڈ, اور آپ نے دیکھا تھا کہ چھوٹے چھوٹے کیوز بنائے, کیوز کے بعد اس میں آپ نے مسالے ڈالے, میرینیشن تھی اس کی, میرینیشن ہو گئی. مسالے اس میں سویا سوس, چلی سوس اور ونیگر بھی ڈلا ہوا ہے, باقی مسالے میں نے بتا دیے تھے. صحیح. اچھا, اس کے بعد اس کو یہ ہم نے اسٹک میں لگا لی ہے, دیکھیے ذرا. واہ واہ. یہ اور اس کو اب ہم نے نا میدے میں ڈپ کر دینا اس طرح اچھی طرح سے. یہ کتنی دیر میرینیٹ کرنا ہوتا ہے؟ میرینیٹ آدھا گھنٹہ کریں چکن. اور مٹن بیف ہو تو؟ مٹن بیف ہو تو پوری رات. پوری رات. پوری رات, یا اگر جیسے رات میں دعوت ہے. گائے بکرے بڑے ضدی ہوتے ہیں, مرغی شریف ہے. مرغی تو آدھا گھنٹے میں گل جاتی ہے, اور فش اس سے بھی زیادہ کم. اچھا, ویسے اجاگر صاحب, ہم مرغی کو مزاح کے طور پر محترمہ مرغی صاحبہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو کیسے؟ اچھا, میں یہ اچھا, یہ کیا ہے؟ ہاں, انڈا ہے اس میں. اچھا, انڈا. انڈا ہم نے اس کے اوپر انڈا لگانے سے پھر وہ آٹا نیچے نہیں آ جاتا؟ نہیں, وہ آٹا نیچے نہیں آئے گا. آٹا ہم نے اس لیے لگایا, اس سے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا سختی ملے گی. اور اگر پہلے انڈا لگا دے پھر آٹا لگا دے تو وہ تیل میں جل جائے گا. اچھا, ٹیکنیک ہے یہ. ٹیکنیک ہے. آٹا جو ہے جب ہم تیل میں ڈالیں گے تو وہ کوٹنگ بھی اتر جائے گی اور وہ جل جائے گا, اور وہ کالا کالا جو ہے نا پھر اس کا ٹیکسچر آئے گا. تو یہ میں اور تیل کتنا رکھے, آنچ جو آپ درمیانی جیسے آپ نے کل بتایا تھا. اب یہ میں اس کو اس میں ڈال دیں. یہ کیا ہے؟ واہ, یہ اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, آج 3 رمضان مبارک ہے, یوم وصال ہے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ہم منا رہے ہیں, یوم وصال. تو اس حوالے سے سحری میں تو کافی تفصیلی گفتگو ہوئی, جہاں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے شاہ صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. جی شاہ صاحب مکمل کیجیے ذرا. جی, میں عرض کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی فاطمہ ہے. فاطمہ کا معنی دور کرنا. فطیم اس بچے کو کہتے ہیں جس کو ماں 2 سال دودھ پلا کر اپنے سے دور کر دیتی ہے. اچھا اچھا اچھا. تو یہ نام کے ساتھ آپ کی مناسبت یہ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اللہ تجھے اور تیری اولاد کو عذاب نہیں دے گا. نہیں دے گا. اور ایک روایت کے اندر یہ کہ فاطمہ اللہ تجھے اور تیری اولاد اور تیرے محبین کو اللہ رب العالمین عذاب نہیں. واہ واہ واہ. آپ کا لقب مبارک ہے بطول. بطول وتبتل الیہ تبتیلا, دنیاوی جھمیلے اور دنیاوی معاملات سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو جانا. تو آپ کی شان مبارکہ بطول, یعنی آپ کی
یہ زندگی مبارکہ کی عکاس یہ لقب ہے بطول. حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی عابدہ ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ اپنے گھر کے محراب کے اندر نماز پڑھتا ہوا دیکھا اور رات کو عبادت کرتا ہوا دیکھا. اور آپ کا یہ ملفوظ بڑا مشہور ہے کہ یا اللہ کوئی ایسی رات آ جائے کہ فاطمہ اپنے دل اور چین جس طرح دل کا تقاضا ہے اس طرح میں تیرے حضور عبادت کر سکوں اور تیرے حضور سجدہ کر سکوں. یہ آپ کا لقب مبارک. زہرا آپ کا ایک اور لقب ہے. زہرا عربی زبان میں کلی کو کہتے ہیں. جس طرح حضور علیہ السلام حسنین کو آپ سونگتے تھے اس طرح حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کو کہتے کہ تیرے بدن سے جو ہے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. یہ مقام و مرتبہ یہ سرکار نے اپنی ہر بیٹی کو نوازا ہے. میں یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. سرکار کی بڑی شہزادی سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بیٹی ہے امامہ بنت زینب, ٹھیک ہے, امامہ بنت ابی العاص جو آپ کے شوہر تھے. سرکار نے اپنی ہر نواسی اور بیٹی سے پیار کیا. صحیح. بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ صحابی یہ کہتے ہیں, حضرت ابو قتادہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام گھر سے نکلے نماز کے لیے تو امامہ آپ کے کاندھوں پر تھی. صحیح. سرکار کی نواسی, اور سرکار تشریف لائے, سرکار نے اسی حالت میں نماز پڑھی. اور جب رکوع میں گئے تو حضور نے ان کو ایک جگہ پر رکھا اور رکوع کیا, سجدہ کیا. جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے پھر اٹھا کر ان کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا. صحیح. اور ابو داؤد کی روایت یہ موجود ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کا وقت تھا کہ حضور نے خود جماعت کرائی. یہ تو تنہا نماز تھی. اچھا. جماعت کے لیے جب حضرت بلال نے آواز لگائی کہ حضور جماعت کا وقت ہوا, سرکار اپنے حجرے سے نمودار ہوئے. اس وقت امامہ بنت زینب آپ کے کاندھوں پر تھی. سرکار علیہ السلام نے اپنی اس نواسی کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر نماز پڑھائی. اور جب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی, آپ منظر دیکھیں کہ سیدہ امامہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے کاندھے کے اوپر ہے. سرکار نے جب رکوع کیا تو ان کو ایک جگہ پر بٹھایا, سجدہ کیا. پھر دوسری رکعت کے لیے جب حضور کھڑے ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے پھر ان کو اٹھا کر اپنے کاندھوں پر بٹھایا. تو یہ کاندھوں پر بٹھانا, یہ اتارنا, یہ تمام. اسی طرح سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں میں حضرت امام حسن اور امام حسین کو حضور علیہ السلام نے یہ پیار دیا. نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے, سرکار علیہ السلام غالباً عشاء کی نماز ہے, آپ نماز پڑھا رہے ہیں, امام حسن حجرے سے نکل کر آئے ہیں اور سرکار علیہ السلام کے کاندھوں کے اوپر بیٹھ گئے اور سرکار نے سجدہ طویل کر دیا. واہ واہ. صحابہ کو یوں لگا کہ جیسے کوئی وحی آ چکی ہو. جب نماز ختم کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ نہیں, مجھ پر نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی معاملہ تھا. ابنی ارتحلنی, یہ جو فاطمہ کا بیٹا ہے نا, یہ میرا بیٹا, یہ میری گردن کے اوپر سوار ہو گیا. فکرہت ان اعجلہ, مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں نماز میں جلدی کر دوں. حتی یقضی حاجہ, یہاں تک کہ میرے حسن کی سواری سے دلی نہ بھرے. تو یہ حضور علیہ السلام نے بیٹیوں اور بیٹیوں کی اولاد سے حضور علیہ السلام نے یہ محبت. کیا بات ہے. تو حافظ غلام مصطفیٰ آپ منقبت بھی پیش کرتے ہیں سیدہ کائنات کی شان. جی سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سبحان اللہ. نبی کے گھر میں جو رحمت فاطمہ زہرا خدا کی خاص عنایت فاطمہ زہرا نبی کی آن ہمارا عظیم ورثہ ہے یہ لازوال وراثت ہے فاطمہ زہرا. تمہارے نام جو تیری آیا تطہیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. تمہارے نام جو تیری آیا تطہیر. یہ بے مثال
کرامت ہے فاطمہ کیا بات زہرا تمہارے بالوں کو دیکھا نہ چاند سورج نے تمہارے بالوں کو دیکھا نہ چاند سورج نے حیا کی چادر عزت ہے فاطمہ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو آپ نیوز ون سے دیکھ رہے ہیں براہ راست۔ کرشی کا پیغام ہے کہ جب گرمی زیادہ ہو، افطار کے لمحات ہوں اور کرشی آپ کے سامنے ہو تو پیاس بھی بجھتی ہے اور جسم کے درجہ حرارت کو بھی بہتر کرنے میں، معتدل کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور یقیناً جب آج کل جیسے کہ 38-40 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی ہے تو اچھا سرٹیفائیڈ مشروب پینا چاہیے، اور کرشی کا یہ پیغام ہے کہ سال ہر سال سے آپ کے اعتماد کا اظہار کرشی پر ہے، تو آپ اس کو استعمال کیجیے۔ آج ہمارے شیف معراج نے بادام کے ساتھ ایک شربت بنایا ہے اور اس میں بھی کرشی کا استعمال کیا، ایسا ہی ہے شیف معراج؟ جی ایسے ہی ہے۔ یہ کس طرح بنایا تھا ذرا بتائیں۔ اس میں دودھ اور کرشی کا جامع شیری اور بادام ہم نے پیس کے ڈال دیا۔ ہاں ہاں ہاں، اور بادام یہ ہے کہ طاقتور ہے، رمضان میں ریفریشنگ ہے، جو کمزوری ہے پورے روزے کے اور آج کل گرمی بھی ہے تو یہ ہے کہ اس چیز کو ایک کور کر دیتا ہے، جو بھی ہماری ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کو بادام جو ہے تقویت دیتا ہے، واہ اور ساتھ میں کرشی تو ہے ہی جو پیاس بجھانے کے لیے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے جو آج ہم نے چکن اسٹیک فرائیڈ بنایا ہے، اس کی ذرا ریکیپ کر دیں سارا۔ اچھا، اس کے اندر جو ہم نے انگریڈینٹس بون لیس چکن ہم نے لے لی، اس کے ساتھ جو ہے ہم نے سویا ساس، چلی ساس، ونیگر ڈالا ہے، ساتھ میں ہم نے اسپائسز اس میں ڈالے ہیں، نمک اور چاٹ مسالہ، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے بس اس کے اوپر جو کوٹنگ کی ہے اس کے بعد اس کو اسٹک میں لگا کر کے، اور ہم نے اس پہ کوٹنگ کی ہے میدے کی، میدے کے بعد انڈے کے اندر ڈپ کیا، اور اس کے بعد اس کو درمیانی آنچ پہ فرائی۔ اچھا، یہ زیادہ اسپائسی بنتے ہیں یا یہ؟ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جیسا کھاتے ہیں، اگر آپ اسپائسی کھاتے ہیں تو زیادہ اس میں اسپائس ڈال دیں۔ ہاں، اس کی اسمیل بڑی زبردست آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسپائسی ہے۔ نہیں، اسپائسی یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لگا اگر زیادہ ہو تو پھر اس کی رمضان خوشبو میں بہت- ظاہر ہے اسپائسی اتنا کھانا صحیح نہیں ہے، نقصان دہ ہے، تو میں تو اسی لیے درمیانے اسپائس کا بنایا ہے۔ اور جیسے آپ نے بتایا کہ اگر بیف اور مٹن ہو تو پھر زیادہ اس کو میرینیٹ کر جی، کے اس ٹائم کو اوور نائٹ میرینیٹ کر دیں، اور اس کی جو خوشبو آپ جو آ رہی تھی نا آپ کو، وہ بیسیکلی ونیگر جو ہم نے ڈالا ہے اور سویا ساس، ہاں۔ اس کی ایک خاص خوشبو ہے، جب وہ فرائی میں جاتا ہے تو وہ چیز آنے لگتی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں جی، بس میں علم و عقیدت بھی چونکہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو ولایت آج ہمارا موضوع تھا، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اس سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ تو شاہ صاحب یہ بتائیں، بعض لوگ خود ساختہ ولی بن جاتے ہیں اور اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے فضائل بیان کرنے کے لیے بندے رکھے ہوتے ہیں تاکہ آنے والے پر یہ امپریشن پڑے کہ یہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ تو ہمارے بہت سے مقرر یہ کہتے ہیں کہ لوگ جوتا لینے بھی جاتے ہیں تو مختلف دکانوں پہ جا کر تحقیق کرتے ہیں، لیکن جب کسی کی صحبت اختیار کرنی ہو، کسی کے ساتھ منسلک ہونا ہو تو تحقیق نہیں کرتے، ظاہر پر جو ہے وہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے، اور ایسے لوگ جو خود ساختہ بن جاتے ہیں ان کے لیے کیا وعید ہے؟ دیکھیں، معیار ہے قرآن و سنت، آسان سی بات ہے، قرآن و سنت، اور قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے عوام کو علماء کے قریب آنا چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے۔ جب دین کو آپ سمجھ لیں گے تو پھر جو اولیاء کی شان ہے وہ خود آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ ہاں، کون شعبد باز ہے، کون نام لے رہا ہے۔ ایک بندہ اگر اپنی شکل و صورت بالکل شریعت کے مطابق کرے، لیکن وہ عقیدہ اور باتیں ایسی کرے جو اسلام کے خلاف اور یا اسلام سے متصادم ہوتی ہو، تو ظاہر سی بات یہ غلط ہے، یا اس کے اندر مداہنت آ جائے، یعنی غلط آدمی کی وہ تعریف کر رہا ہو، غلط آدمی کے قریب ہو رہا ہو، اور وقتی طور پر اس کو کہے کہ اس کے سر پر غوث پاک کی چادر ہے، اس کے سر پہ غوث پاک کی چادر ہے، اور جس کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کو کوئی معیار نہیں، تو ایسے
ہولیہ دیکھا جائے تو صوفیہ کی طرح ہے، اولیاء کی طرح ہے. تو ایسے شعبے باز لوگوں کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ فاسق کی کبھی اتباع نہیں کرے. فاسق کی تعریف سے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. ولی جو ہوتا ہے وہ مداہنت کرنے والا نہیں ہوتا، وہ بڑا غیرت مند ہوتا ہے، وہ اسی کی تعریف کو جائز رکھتا ہے جس کی تعریف اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس کی اجازت عطا فرمائی. اب دوسری بات جو آپ نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ لوگ لیے بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کی تعریف کریں. دیکھیں یہ تو خود نمائی ہے، یہ تو خود نمائی ہے، یہ خود ستائی ہے، یہ تو اظہار ہے، یہ تو ریاکاری ہے. میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اپنی اصلاح کے لیے اور دوستوں کی اصلاح کے لیے کہ ولایت صرف ظاہر سے شریعت کی پابندی کا نام نہیں بلکہ باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کے جو بنیادی اخلاق ہیں جو ظاہر کے فرائض کا درجہ رکھتے ہیں وہ ہے انکساری، وہ ہے تواضع، وہ ہے انکساری تواضع اور وہ ہے اخلاص. تو یہ دکھاوا کرنا یہ تو خود گناہ کبیرہ ہے. اپنی تعریف لوگوں کی زبانوں سے کروانا یہ تو خود گویا کہ گناہ کبیرہ ہے. لوگوں سے امید رکھنا کہ لوگ آپ کی تعریف کریں یہ تو خود اس کے مقام و مرتبے کے انتہائی خلاف ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد ایک ماحول بن جاتا ہے اور ماحول بننے کے بعد پھر وہ جو چاہیں اسلام سے متعلق تشریحات کرتے رہیں، جو چاہیں صحابہ کرام سے متعلق، اہل بیت اعظام سے متعلق، دین کی ضروری شریعات سے متعلق اور اجلہ علماء کی لکھی وہ نصوص جو قرآن و سنت کا خلاصہ جس پر دین قائم ہے اس پر وہ یعنی خود پڑھے لکھے ہوتے نہیں تبصرہ کرتے ہیں. اس لیے تمام علماء نے اور تمام امت کے ائمہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو ولی ہوگا جس کی بیعت کی جائے گی اور اس کو پیر و مرشد بنایا جائے گا تو اس میں 4 شرطیں ہوں گی. ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اگر ڈاکٹر کا بورڈ لگا کر میڈیکل کا بیٹھ جائے تو آپ نہیں جاتے. ظاہر سی بات ہے وہ ایک فن ہے، اس کے ایک پورا کمال ہے، پورا اس کا ایک سلسلہ ہے. اسی طرح شریعت مطہرہ میں جو تلقین رشد و ہدایت کی جو اصلاح اور گویا کہ تزکیہ قلب کی جو بات کرتا ہو، کیونکہ ایک وہ ہے جو ممبر پر رہ کر آپ کے ظاہر کی صفائی کی بات کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو ظاہر کے ساتھ ساتھ آپ کے باطن کی صفائی کی بات کرتا ہے. تو باطن کی صفائی کیا ہے کہ جھوٹ آپ سے نکالے، ریاکاری آپ سے نکالے، بغض نکالے، تکبر نکالے. وہ خود لیے بیٹھا ہوا ہو تو پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس بات کے لیے 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو پیر و مرشد ہو، جس کے پیر و مرشد کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یعنی کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ ایک اللہ کے ایسے بندے کو دیکھنا کہ جو اللہ کا مقرب بندہ یعنی شریعت کا پابند بندہ ہو، بندہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے لیے توبہ کرے کہ یا اللہ میں اس کو گواہ بناتا ہوں کہ جو میں نے گناہ کیے ہیں نا تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور اس کے ہاتھ پر میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں نیک رہوں گا. اس کو کہتے ہیں بیعت اور وہ ہوتا ہے مرشد. مرشد کی 4 شرطیں جس کے ہاتھ پر توبہ کی جاتی ہے. پہلی شرط یہ کہ وہ صاحب ایمان ہو. ٹھیک ہے، جو ایماندار نہیں ہے یعنی جو مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ کیسے مرشد ہو؟ پہلے وہ صاحب ایمان ہو، پھر صاحب تقوی ہو، قرآن و سنت کا مکمل پابند ہو، عمل کرنے والا ہو، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہو، سنت کا متبع ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائے ہوئے فرمان پر چلنے والا ہو. بات مزید آگے کھل جاتی ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ اتنا پڑھا لکھا ہو یعنی عالم ہونا. یعنی پہلے تو خود ظاہر سی بات ہے راستہ مرشد ہے نا، راستہ دکھانے والا جو خود اللہ کو نہیں جانتا راستہ کیا دکھائے گا؟ قرآن و سنت کا عالم ہو اور اتنا تو عالم ہو، اتنا تو علم اس کے پاس ہو کہ وہ اپنے ضرورت کے مسائل جو فرض ہے، واجبات ہے، حرام ہے، حلال ہے، جو اس کے نکاح ہے، طلاق ہے، جو معاملات ہیں، جو انسان کی ضروریات کے واجبات، جو فرائض علوم ہے، اس کو وہ بغیر کسی کی مدد سے قرآن و سنت سے خود نکالنے پر، دینی کتابوں سے نکلنے پر اتنی صلاحیت رکھتا ہو، ایماندار ہو، صاحب تقوی ہو، عالم ہو. اور چوتھی بات یہ کہ جو سلسلہ وہ بیان کر رہا ہے اس سے لے کر سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس میں کوئی انقطاع نہ ہو. اس کا مرشد، اس کے مرشد، یہ سلسلہ، یہ 4 شرطیں جن کے اندر جمع ہو جاتی ہیں ان کو گویا کہ طریقت کے قانون میں اس بات کی اجازت دی جاتی ہے. اور یہ شریعت مطہرہ کا مطالبہ کہ ایسے صالح شخص کے ہاتھ پر رکھ کر اگر بندہ اس کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ طلب کرے تو امید ہے اللہ رب العالمین کو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود صحابہ سے بیعت لی کہ مجھ سے بیعت کرو، وعدہ کرو مجھ سے کہ تم چوری نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، مسافروں کو نہیں لوٹو گے. تو ان چیزوں سے توبہ کر کے بیعت کی طرف آنا. اور بیعت کا مطلب یہ ہے جو اصل بیعت ہے وہ شیخ کی صحبت ہے، اس کے حضور بیٹھنا تاکہ ہمیں پتا چلے قرآن میں کیا ہے، ہمیں پتا چلے سنت میں کیا ہے، ہمیں پتا چلے اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. اسے خود قرآن نہیں آتا، اسے خود قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اسے خود حدیث شریف کے بارے میں معلوم نہیں، اسے خود دینی عقائد کے بارے میں معلوم نہیں، تو وہ مرشد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا دین کو کھلواڑ نہ بنایا جائے. یہ لباس کے ساتھ ساتھ، ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی عمل
علم ان تمام چیزوں کا نام ہے. ریاکاری طریقت کے بالکل خلاف ہے, حسد بالکل خلاف ہے, تکبر بالکل خلاف ہے, نمود بالکل خلاف ہے, سلاطین اور وقت کے بادشاہوں کے جوتے اٹھانا اور وہاں سے اپنے آپ کو مشہور کرنا اور پھر غلبہ کر لینا, یہ یکسر خلاف ہے, اس کو طریقت نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں دنیا داری کی طرف کہ اس کو ہم ولی کہہ سکتے ہیں جو رہے اسی دنیا میں, انہی محلوں میں, اسی معاشرے میں, ملتا جلتا انہی لوگوں سے ہو, اور جب بھی کوئی دنیاوی فتنہ فساد, کوئی جنگ, کوئی ایسی وبا, کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو ملک کے لیے, اسلام کے لیے خطرہ یا خطرناک ہو, وہ کہتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے, میرا کام تسبیح پڑھنا کیسے پڑھنا ہے آپ کو بتا دوں گا, نماز پڑھنا آپ کو کیسے پڑھنی ہے بتا دوں گا, شرعی معاملات کیسے ہوں گے آپ نے پوچھنا ہے بتا دوں گا, باقی شہر میں فتنے ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں, لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, عصبیت کا سیلاب ہے, فرقہ واریت کا سیلاب ہے, بدکاری کا سیلاب ہے, بے حیائی و فحاشی اوریانیت کا سیلاب ہے, یہ سارے فتنے چل رہے ہوں, اس سے روکنا میرا کام نہیں ہے. میں ممبر رسول پہ بیٹھ کر صرف وضو و غسل کی سنتیں بتاؤں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں دور جدید میں, اس دور حاضر میں اللہ کا ولی ہو تو اس کی دنیاوی اعتبار سے مسائل کے حساب سے کیا ڈیوٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیے ولایت میں پھر عرض کر دوں کہ ظاہری شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ ولی کا مزاج آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ولی اللہ کی بندوں پر انتہائی شفیق اور شفقت کرنے والا ہو. ان کو مشکل میں وہ نہیں دیکھ سکے گا, ان کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکے گا, بالخصوص جب ان کے عقائد پر حملہ ہو رہا ہو, جب ان کا رشتہ اللہ سے توڑا جا رہا ہو, جب ایسی کوئی تحریک یا ایسے معاملات چل رہے ہوں کہ ان کا رشتہ اللہ کے دین سے توڑا جا رہا ہو, تو وہ اگر گھر میں بیٹھ جائے اور یہ کہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, تو اس شخص کو ولی نہیں کہا جاتا. وہ ہوتا ہے جو اپنے تئیں اپنی بساط کے مطابق وہ لوگوں کو تلقین کرتا ہے اور اسلام کے خلاف, حق کے خلاف کھڑے ہونے والی اس تحریک کے ساتھ وہ اپنے درجے کے اندر باقاعدہ مزاحمت کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن نے کیا مثال دی ہے اولیاء کی اور مومنین کی. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چار باتیں جس میں بیک وقت کمال پر جمع ہوتی ہے وہ ولی ہوتا ہے. فرمایا کامیاب انسان تو خسارے میں ہے, لیکن خسارے سے بچ وہ گئے جو ایمان لائے, اچھے عمل کیے, وتواصوا بالحق, حق پر رہے اور حق کی بات کرتے رہے, لوگوں کو حق پر جماتے رہے. واہ. اور پھر حق بات کرنے پر, حق کی تلقین کرنے پر جو ان کے خلاف سازشیں ہوئیں, ان کو جو نقصان آیا, وتواصوا بالصبر, پھر وہ اس پر جمے رہے, رکھے رہے, صبر کرتے رہے, لیکن حق بات کرتے رہے. تو لہذا دو نور تو ہمارے اندر ہیں, ایمان اور عمل صالح, دو ہمارے ظاہر میں نظر آنا چاہیے کہ ہم حق بات کریں, سچ بات کریں, اہل حق کا ساتھ دیں, حق کے خلاف اگر کوئی تحریک کھڑی ہو تو اپنے بساط کے مطابق امر بالمعروف کریں, نہی عن المنکر کریں, نیکی کی دعوت دیں, اس غلطی کی مذمت کریں, اور اس غلطی کی مذمت جس درجے پر ہو, حلقہ اگر مختصر ہو جائے, حالات ایسے بن جائیں کہ اعلانیہ طور پر بندہ نہیں بول سکتا, برملا نہیں بول سکتا, کتابیں نہیں لکھ سکتا, بات نہیں کر سکتا, تو اگر جتنا وہ محدود بھی ہو جائے تو اپنے حلقے کے اندر وہ اپنے متعلقین کو اس غلط بات کی جو برائی ہے وہ ان پر واضح کرے, اور حق جو ذمہ داری ہے وہ ان پر واضح کرے. تو یہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور ظلم ہو رہا ہو, اسلام کے خلاف کام ہو رہے ہوں, ختم نبوت کے خلاف گویا کہ ایک ننگا ناچ ہو رہا ہو, اور ظلم اور آسمان کے کلابے ملائے جا رہے ہوں, اس وقت فحاشی اور عریانی اس کے سامنے ہو اور وہ چپ بن کے مراقبے کے اندر ہو, تو حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب فتنے عام ہو رہے ہوں اور اس وقت جو بندہ خاموش رہے, نہ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو بتائے, اگر اتنا اختیار نہیں تو قریب کے لوگوں کو بتائے, اگر وہ خاموشی اختیار کرے تو وہ ہے اخرس الشیطان, وہ گونگا شیطان ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین کے نظام کی تباہی ہو رہی ہے اور اس سے دکھ نہیں ہو رہا. اور یہی پہلی بات کی گئی کہ ولی ہوتا وہ ہے کہ جو غصہ کرے گا تو اللہ کے لیے کرے گا, اور محبت کرے گا تو اللہ کے لیے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. چلتے ہیں بریک کی جانب, واپس لوٹیں گے, ڈیٹول کے ساتھ ہاتھ دھوئیں گے اور پھر مناجات ہوگی برکت افطار میں, شاہ صاحب دعا فرمائیں گے, یہاں ہم بیٹھ کے افطار کریں گے, اذان مغرب ہوگی لائیو. یہ سب کچھ آپ دیکھ سکیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.